وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جرم جو ہے یہ جمہوریت ہے؟ کیا کسی کو دھمکی دینا جمہوریت ہے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ آپ کا اعتراض یہ ہے، عمران خان یہ اعتراض کل کر رہے تھے، میں نے ان کی سپیچ سنی، ان کا کل یہ اعتراض تھا عمران کا، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے تو دو ان کے خلاف آئے ہیں۔ ایک فیصلہ ان کا الیکشن کمیشن کا، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا، ڈسکا کا الیکشن تھا، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ وہ ڈسکا کا الیکشن فیصلہ صرف الیکشن کمیشن کا نہیں ہے۔ اس ڈسکا کے فیصلے پہ، الیکشن کے فیصلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو واپس بھیجا اور ایک ری پول کرایا۔ میں آپ کو ان تاریخوں کی، اخبارات کی تفصیلات دیتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی یہی ایک انداز اپنایا، ان کو بھی دھمکیاں دی۔ سپریم کورٹ کو کہا کہ باعث ہے، سپریم کورٹ کو کہا کہ یہ لاب سائیڈڈ ہے، سپریم کورٹ کو کہا کہ یہاں پر انصاف کا قتل ہوا ہے۔ یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے، تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حق میں آئے، وہ فیصلہ قابل قبول، اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے، وہ شخص ملک کا غدار بھی ہے، وہ شخص انصاف کا قتل بھی کرتا ہے، بھلے سے وہ سپریم کورٹ ہو، بھلے سے وہ الیکشن کمیشن ہو۔ اب ڈسکا کے الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی عمران کی گورنمنٹ میں، عمران وزیر اعظم تھے اور ان کے جو عثمان بزدار تھے وہ اس وقت وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ کے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید، اور طاہر خورشید اس آپریشن کے انچارج تھے۔ ایک الیکشن جو ان کے داماد جیتے، یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کچھ دامادوں کی بڑی حمایت حاصل ہے۔ ایک داماد وہ تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے، اور ایک آج کل اور داماد کا بڑا چرچا ہے۔ میں تو بڑی کینڈیڈ بات کرنے والا آدمی ہوں، جو میرے پاس آیا میں آپ کے سامنے بڑا فرینکلی رکھ دوں گا، اور جو میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں وہ درست ہے، وہ میں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاؤں گا نہیں کہ کسی کانسیکوینس کی مجھے اس کی فکر ہوگی۔ ایک بات یہ ہے بڑی واضح کہ تب جو وہ داماد تھے جن کا الیکشن سیالکوٹ میں ایک بائی الیکشن تھا، تب الیکشن کے دوران عمران خان صاحب، اس الیکشن کے دوران اربوں روپے کے وہاں پر فنڈز دیے گئے، اربوں روپے لوگوں سے اکٹھے کر کے وہاں پر تقسیم کیے گئے۔ وہ الیکشن جو وہاں پر جیتا، وہ ٹیلون فیکٹری والے جو آپ کے طاہر خورشید صاحب کے، بزدار صاحب کے سیکرٹری کے جو داماد تھے، انہوں نے وہاں پر پوری گورنمنٹ مشینری کا بے دریغ استعمال کیا۔ ہم ایویڈنسز دیتے رہے۔ ہمارا شکوہ تھا الیکشن کمیشن سے کہ اس الیکشن کے اوپر کوئی قدغن لگائی جائے، اس اخراجات، حکومتی اخراجات کو دیکھا جائے کہ حکومت کس طرح وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز کرا رہی ہیں، بٹ ہم تو الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں چڑھے۔ وی لاسٹ دیٹ الیکشن۔ ایونچولی آپ کی وہ چمک، وہ پورا عثمان بزدار صاحب اور ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کے داماد ہونے کی جو وہاں پر ان داماد کو پریولیج حاصل تھی آف بینگ اے سن ان لا، تو اس کے وہ جو فائد ان کو حاصل ہوئے، تو ہمارا اعتراض تھا۔ ہم یہ بات بار بار الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جاتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف ہم نے کسی قسم کی کیمپین انیشیٹ نہیں کی۔ ہم نے ان کی اس آئینی حیثیت کو، ان کی اس عدالتی حیثیت کو، اپنی بھیجی گئی درخواستوں پر جاری کیے گئے نوٹسز اور ان پر کیے گئے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا۔ یہ ایک جمہوری روایت ہے۔ اگر ایک آپ کے پاس آربیٹر موجود ہے اور اس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے آئین نے حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، تو اس فیصلے کے آنے کے بعد جب تک وہ پریکٹس نہ ہو جائے، جب تک اس کو دیکھ نہ لیا جائے، تو اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اتفاق ہو گیا، آپ نے یہ کر لیا۔ ڈسکا کا الیکشن آپ کو بھول گیا ہے، ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ کے اوپر کیا گیا آپ کا ڈسکا کے الیکشن کے بعد جو سلسلہ تھا، ہمیں یاد ہے۔ تب آپ نے سپریم کورٹ کو بھی، چیف الیکشن کمشنر کو بھی، ان سب کو مورد الزام ٹھہرایا۔ میں اس ریٹورک میں نہیں ہوں۔ میں آپ سے یہ بات آج نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا 2018 سے آنورڈز، کتنی جیل، کتنی ابتلا ہوئی، کن کن پولیٹیکل پرسنز کو، میں اس بحث میں سے کہ میرے ساتھ کی گئی زیادتی تھی، تو میں یہ تاثر نہیں ابھارنا چاہتا اور یہ تاثر دینا بھی نہیں چاہتا، اور ایسا ہے بھی نہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم اس بات کے اوپر یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گو بیونڈ دیٹ۔ میں صرف آپ سے 3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کی عمران نے آئین سے فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر اٹھایا اور جسٹس منیر کی مثال دی،
جسٹس منیر تو نظریہ ضرورت ایک آئینی بات کی تشریح کرتے ہوئے تھا کہ کبھی نیڈ بیس بھی ایسی کام کی جا سکتی ہے، تو اس نے تو کوئی آئین کی تشریح دی. مجھے بتائیں ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا؟ یہی الیکشن کمیشن تھا، اس وقت اس کے کون سربراہ تھے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں قائم تھی. آخری 6 ماہ میں یعنی ان کو دسمبر میں روک دیا گیا کہ کسی قسم کے کوئی فنڈز کنسولیڈیٹ وہ نہیں کر سکتے. اور یہ حکم کے پی کے لیے تو نہیں تھا. اتنا باعث الیکشن کمیشن آپ کے پاس تھا. ہم نے کون سا حملہ کیا سپریم الیکشن کمیشن کے پاس؟ میرے سارے ترقیاتی کام رک گئے تھے، میرا حلقہ کھنڈر بنا ہوا تھا، 8 لاکھ لوگ ایک اذیت میں مبتلا تھے، سڑکیں کھدی ہوئی تھیں، کام رک گیا تھا. ہم چیختے چلاتے گئے، درخواستیں دیں، ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. آپ کے ثاقب نثار صاحب نے، آپ کو جسٹس منیر کی یاد آ رہی ہے، مجھے ثاقب نثار صاحب کا تعزیانہ بجانے کا وقت ہے. وہ تو بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے آپ کی بھی شاید پیدائش سے پہلے کی بات ہوگی، لیکن ثاقب نثار صاحب کی کورٹ تو آپ کے پاس تھی. تو کیا ہوا؟ وہ کیس روکا 6 ماہ تک. الیکشن ہو گئے تو کہا کہ ڈسپوزڈ آف. وہ سو موٹو بھی خود لیا تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ نہ جا سکیں. یعنی کل عطا بات کر رہا تھا فورم شاپنگ کی، تو مجھے فورم شاپنگ بڑی ایک رائٹ اصطلاح ہے، بڑی اچھی بات کی اس نے کل. اور جب کہا کہ ان کو مقدمہ کہاں پر قائم ہے، یعنی آج فواد کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے، انہوں نے ایک دھمکی دی ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید اس کے مدعی بنے ہیں، انہوں نے کہا تھریٹ کر رہے ہیں، ہماری فیملیز کو تھریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک پرچہ درج ہو گیا. پرچہ درج کرنے کے بعد پولیس ان کو اریسٹ کرنے چلی گئی. موقع دے دیتی، بلا لیتی، بات کر لیتی، ایک ڈفرنٹ بات تھی، لیکن پولیس اریسٹ کرنے چلی گئی. جب پولیس اریسٹ کرنے چلی گئی تو آپ کے سب کے یہ علم میں تھا، آپ نے میجسٹریٹ کے پاس ان کو پیش کیا تھا، وہاں سے آپ کے لائر ساتھ گئے تھے، وہاں پہ ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی، راہداری کے ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی. آپ کے وکلا بھی اتنے ہی غلط بیانی سے کام لے کے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں جا کر کہا کہ جی ابڈکشن ہوگی، حب سے بے جا کا مقدمہ ہے. یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ ایف آئی آر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ کہ آپ ریمانڈ کی راہداری کی ریمانڈ کی پروسیڈنگز دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ توقع کرتے ہوئے کہ شاید پھر کسی داماد کی کو بات ہوگی، آئی ڈونٹ نو، جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے، لیکن اینی ویز نہیں ہو سکی بات. اگر میں صرف داماد کی کہانی لے کر چلا جاؤں نا تو میرے پاس تو داماد کی کہانی ہے. I can even go to some Supreme Judicial Council also. I'm cognizant of a detail. میرے ساتھ تو شاید کچھ گواہ بھی چلے جائیں گے. تو تحریک انصاف کو دامادوں کی بنیاد پر ایک بڑی آج کل بقا حاصل ہے. اینی ویز اس کے بعد اب ہو گیا یہ مقدمہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں انہوں نے غلط کیا؟ آپ دھمکی دیں، فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے تھی، یہ وہ فواد ہے ہی نہیں. میں اس فواد کو جانتا ہوں. میں کنڈیم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلٹی ہوگی، اگر ڈیو پروسیس نہیں ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کم اینڈ سٹ. کل اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے تھا، اس کو اوپنلی کورٹ میں پیش کرتے. اب مجھے بتائیں کیا حق تھا فاروق حبیب کا؟ یہ فاروق حبیب پولیس کو obstruct کریں، ان کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے obstruct کرنے کی. اس طرح کی بدماشی کر کے ایک اسٹیٹ کی مشینری کو obstruct کرنا، ایک رجسٹرڈ ایف آئی آر، دیر از اے کمپلیننٹ، ایک ڈیو پروسیس ہے. کیسے فاروق حبیب یہ بات کر سکتے؟ جائیں اور وہ جا کے ٹول پلازے پہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر جا کے اس کو روکیں اور پولیس کی گاڑی کے اوپر جا کے مکے برسائیں اور ان کو بینک کریں. یعنی آپ جرم بھی کریں اور آپ کو پوچھے بھی کوئی نہ. آپ لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دیں. باعث آپ کا یہ ہو کہ آپ کے خلاف فیصلے کیوں آتے ہیں اور فیصلے کیسے آتے ہیں. چلیں کرنٹ ایشو آن ہینڈز لے لیں، محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ لے لیں. محسن ایک میڈیا پرسن ہے، اس کی ایک کریڈیبل پوزیشن ہے، اس کی کوئی نون پولیٹیکل، اگر اس کی تصویر آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہی اس کی تصویر پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہے، وہی اس کی تصویر آپ کے بیسیوں پارٹی کے اراکین کے ساتھ ہے. وہ ایک میڈیا پرسن، از اے نون پرسن. کیا تصاویر کی بنیاد پر آپ یہ تعین کر سکتے ہیں کہ وہ باعث ہیں؟ ان کو ایک الیکشن کمیشن نے، جو کہ ان کا مکمل اختیار ہے. اب آپ نے خود غلطی کیا کی؟
آپ کے لائرز کے ساتھ میری بات ہوئی, میری فواد سے بات ہوئی. فواد نے مجھے کینڈیڈلی کہا, جب انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے جو نام دیے ہیں, آپ نے ایک نام ایکٹیو سروس ان پاکستان میں بیٹھے شخص کا نام دے دیا ہے. دوسرا میں نے کہا آپ نے جن کا نام دیا ہے وہ بھی سم ہاؤ ریفیوز کر گئے. آپ نے یہ جو 2 نام دیے ہیں یہ تو کنسیڈر نہیں ہو سکتے. جب یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے چیف الیکشن کمشنر؟ دیر واز نو بڈی ایلس. ہمارا سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی. ہم نے احد کا نام دیا جو کہ بھی کولنگ آف پیریڈ پورا نہیں ہوا تھا. 2 سال ان کو ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے. وہ ان کی ایک نون پوزیشن تھی, وہ ہماری کیبنٹ کے اندر ایڈوائزر ہے. وہ نام جو ہم نے دیا تو اس پر ہمارے اوپر بھی یہ اعتراض آیا کہ آپ نے بھی پورا ہوم ورک کر کے نہیں دیا. اب ان کے جو وہ نام تھے اس میں احمد نواز سکھیرا صاحب بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, کوئی شک نہیں ہے, میری ان سے ذاتی نیازمندی ہے, بڑے خاندانی آدمی ہیں, لیکن ہی از این ایکٹیو سروس آف پاکستان. اور اگر ایکٹیو سروس آف پاکستان میں اگر وہ بیٹھے ہیں, ان کی عمران خان صاحب سے بھی بڑی اچھی تعلق داری ہے, کچھ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے 3-4 سال ان کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کیے. جب ہماری گورنمنٹ آئی, وی ور ان دا لاسٹ لیگ, وہ کیبنٹ سیکرٹری تھے, تو ان ریسپیکٹ آف دیٹ ہم نے کہا ٹھیک ہے کام کریں, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر. تو یہ جب میں نے ان سے پوچھا فواد سے, میں نے کہا فواد یہ آپ نے کیسے آپ نے خیال کیا کہ ان کے اوپر کوئی ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں بات یہ ہے 2 آرٹیکلز ہیں, ایک آرٹیکل 224 ہے اور ایک آرٹیکل 224A ہے. تو 224 آرٹیکل جو ہے وہ تو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے بٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن, گورنر صاحب کے رول کا تعین کرتا ہے. لیکن اگر وہاں پر یہ معاملہ طے نہ پا سکے, جیسے کے پی میں ہو گیا, وہ 224 کے اندر ہی ہو گیا, تو پھر معاملہ 224A میں جاتا ہے. اور لفظ کیونکہ صرف کنسلٹیشن ہے اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ایک سنگل کرائٹیریا وہ کنسلٹیشن ہے. تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کدھر گئے ان کے یہ بڑے بڑے علی ظفر اور یہ ان کے حامد خان اور ان کے یہ باقی وکلا, اور وہ جو 22 تھے یوسف رضا گیلانی کو سزا کرانے والے بابر اوان صاحب, وہ سارے کہاں گئے؟ وہ ان کو یہ نہ بتا سکے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ تو صرف پروسیجر ہے. ایلیجیبلٹی تو کیا میں کسی انسین آدمی کو اٹھا کے بٹھا سکتا ہوں؟ میں کیا کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھا سکتا ہوں جو ڈیفالٹر ہو؟ تو وہ کہاں سے آئیں گی باتیں؟ وہ بھی 62 کے اندر سے ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا آئے گا. میں آپ کو زیادہ قانونی بحث میں نہیں الجھانا چاہتا, لیکن سم ہاؤ ایک تعصب کی اینک کے ساتھ آپ نے یہ تماشا برپا کر دیا. آپ نے اس ملک کو اس کو اپنے کس کو نہیں پتا, کس کے حافظے میں نہیں ہے, آپ کس کی کریشن ہے؟ آپ کی کریشن 30 ممبر کی پارٹی تھی ٹوٹل آپ کی. پھر دنیا جہان سے بندے پکڑ کر اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مسلط کر دیا. ہوگی آ کے بیٹھ گئے آپ, تب ہم چیختے رہے. میں بارہا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا فواد سے ایک میری تعلق داری ہے, میں آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ بیٹھا ہوں آ کے ٹو سٹ اینڈ ٹاک اگینسٹ ہم. میرا جس کے ساتھ ایک 30 سال کا تعلق ہے, ہماری پولیٹیکل ڈیوائڈ جو بھی تھی, لیکن مجھے فواد سے یہ توقع کہ وہ چیف الیکشن کمشنر پر اس طرح کا بیان دیں گے, الیکشن کمیشن کے لوگوں کو دھمکی یہ لوگ دیں گے, تو پھر یہ جمہوریت والا بسترا بند کر دیں. یہ تو بدماشی کا بستر ہے. یہ تو ایک اور طرح کی جمہوریت ہے. یعنی آپ جرم بھی کریں وہ جمہوریت گردانے, آپ تھریٹ کرتے رہ جائے لوگوں کو. اور مسئلہ کیا تھا کل؟ وہ یہ اب بیٹھ گئے آ کے, جی ٹھیک ہے اب گالی نکالیں, آپ نکالیں کہ یہ نیوٹرلز ہو گئے. جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ویزیبل ہو, جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ریفلیکٹو ہو, جس کی پبلک پوسچرنگ میں یہ بات بڑی دو ٹوک ہو, نیوٹرل ہونے کا تانا کیا تھا؟ نیوٹرل ہونے کا تانا یہ تھا کہ جیسے میری حکومت بنوائی, جیسے قائم رکھی, اسی طرح سے مزید چلوائیں. یعنی دیکھیں یار, یہ کوئی انتہا ہے. ویئر آر وی؟ پبلکلی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے. ان کا کہہ رہا ہے آپ جانور ہیں اگر آپ نیوٹرل ہیں. اگر وہ اپنے آئینی کردار کے اندر اپنے آپ کو شرنک کر رہے ہیں تو کیا یہ جرم کر رہے ہیں؟ اگر وہ سپریم کورٹ ثاقب نثار کی ہو تو قابل قبول ہے. اگر وہ بینچ تمہارے فیوریبل ہو جو تمہیں فیصلے دے, آپ مجھے بتائیں جب اسمبلی کی بحالی کا کیس آیا, اس حکومت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگا کر, ان کے قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا تھا, ان کے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگتا تھا. وہ جس نے بند سیل لفافے کے اندر انویلوپ ایسے اسمبلی کے اندر لہرایا تھا نا
کہ مجھے یہ مل گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں رولنگ دے رہا ہوں کہ اسمبلی کو توڑ رہا ہوں. اگر گورنر صاحب تاریخ نہیں دے رہے, یعنی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی, آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے یا آپ اسمبلی کی ڈیسولوشن کا نوٹیفکیشن نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی. گورنر صاحب نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں, میں گورنر صاحب کے خیالات سے واقف ہوں, گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے پرویز الہی صاحب نے, یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں کیا. پرویز الہی نے یہ ایکٹ کیا ہے باؤنڈ بائی انفلوئنس آف عمران خان, اور عمران خان نے ڈیسولوشن کے لیے کوئی مناسب ریزن بھی نہیں دیے. یہ ایک فرد واحد کی چوائس نہیں ہوتی, یہ حالات اور واقعات کے ساتھ ہوتا ہے, یہ آپ کی اپنی سوٹیبلٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. اسمبلی کی کافی اس معاملے میں سینکٹی ہوتی ہے. اب یہ گورنر صاحب کا خیال تھا کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے. یہ 48 گھنٹے میں آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین کی دو شکیں ہوتی ہیں. ایک شک ہوتی ہے جس کی کانسیکوینس ہوتی ہے اگر اس کے اوپر عمل نہ, اس کو کانسیکوینشل نیچر ہوتا ہے اس کا. جیسے یہ آرٹیکل ہے آئین کا کہ اگر اپنا چیف منسٹر ایڈوائز کریں گے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور اگر وہ نہیں توڑیں گے تو کانسیکوینس میں 48 گھنٹے میں خود ٹوٹ جائے گی. اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. یہ بات ان کو بھی پتا ہے, دے نو اٹ. اب اگر میری یہ پوزیشن ہو, میں یہ کہوں کہ بھائی کیوں یہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے, تو میں کہتا ہوں کہ کیسی یہ ملک کے اندر کیا سارا سال الیکشن ہو, تماشا لگا رہے گا الیکشنز کا. ایک آدمی اٹھتا ہے وہ 10 سیٹوں پر جا کے کھڑا ہو جائے, خود ہی تماشا بنائے. از دس اسٹیٹ ہوسٹیج ٹو ہم؟ اس ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ اپنی سوٹیبلٹی, اپنے مفاد کی خاطر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے اداروں کی تباہی کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. آپ خود جس جرم کے مرتکب تھے وہ دوسروں پر آپ الزام لگا رہے ہیں. آپ کی 30 ممبرز کی پارٹی تھی, جاوید اقبال صاحب کے کتبے بنائیں, جاوید اقبال چیئرمین صاحب کے لیے آپ ان کے مجسمے قائم کریں جہاں جہاں پر آپ کے گھر ہیں. آپ کی 30 ممبر کی پارٹی کو کم از کم 40 ممبر جاوید اقبال صاحب نے دیے. جاوید چودھری نے اپنا انٹرویو جو ان کے ساتھ کیا, ایکسپریس میں ان کی وہ کالم چھپی, بڑے ایک مایہ-ناز کالم نگار ہیں جاوید چودھری, آج تک اس کا ریبٹل نہیں آیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہ ٹاسک کیا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت قائم کرنی ہے. انہوں نے کہا میں نے سوال کیا کس نے کیا, تو اس بات کو وہ گول کر گئے, سو میں بھی اس بات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے. لیکن یہ کہا کہ میں نے 40 ممبر جو تھے دوسری جماعتوں سے, ان کے خلاف میں نے مقدمے قائم کیے تاکہ عمران کی حکومت جو ہے وہ بآسانی بن بھی جائے اور چل بھی جائے. اور جب کہا کہ جو ان کے جرائم ہیں جو کہ بڑے بڑے اربوں کے غبن ہیں, جو کہ آج موجودہ حکومت بھی تب کی حکومت جو تھی ان کی اس وقت کی انکمبنٹ گورنمنٹ, اس کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر رہے. تب ویٹ کا سکینڈل آ چکا تھا, تب شوگر کا سکینڈل آ چکا تھا, تب اربوں روپے کی لوٹ مار, CNW کے ٹھیکوں کے اندر لوٹ مار, بزدار حکومت کی لوٹ مار, محمود خان حکومت کی لوٹ مار, پتہ چل چکا تھا کہ مائنز میں کیا ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں, جہانگیر ترین کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا پڑا ہے, لینے دینے کے معاملات میں کہاں پہ علیم خان از آن ریکارڈ کے کیا ایشوز تھے. آپ اس پر, انہوں نے کہا میں کیسے اگر میں کروں گا تو اس کی حکومت ٹوٹ جائے گی. میں صرف 2 آدمیوں کے پرچے دے سکتا تھا, نیب میں نے دیے, وہ دونوں جن کے مجھے عمران نے کہا کہ ان کے پرچے دے دو. ان میں ایک سبطین خان تھا جو آج سپیکر ہے, وہ بھی وزیر اعلیٰ بننے گیا تھا, اور ایک علیم خان تھے جو وزیر اعلیٰ بننے گئے تھے. اب یہ کچھ چھپی باتیں نہیں ہیں, دے آر پبلک. سو میننگ بائی آپ کی اپنی حکومت, آپ کی اپنی جماعت, آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے یہ شک ہے, میں یہ پبلکلی کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی اون ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف مائن. جب یہ فیصلے آئے, مسلم لیگ کو کوئی ریلیف ملنا شروع ہوا, مسلم لیگ کے لوگوں کو, تو اعتزاز احسن صاحب آ گئے. اگر ہم اعتزاز احسن پر تنقید کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور پر تنقید کرتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں ہوگا. جب انہوں نے آ کر کہا کہ یہ فیصلے تو ہیں جنرل باجوہ کے کہنے پہ ملتے ہیں, اس کے بعد آپ کے آگے اگر وہ عدالت فیصلہ دے تو وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ دے گی, کمال ہوگی. پھر آپ کے اعظم سواتی آ گئے,
وہ آ کے کہیں کہ یہ جج صاحب جو فیصلہ دے رہے ہیں ان کو جنرلز ڈکٹیشن دیتے ہیں تو یہ فیصلہ دیتے ہیں. یعنی مجھے کوئی فیصلہ جو جھوٹے مقدمے آپ نے بنوائے, بنانے والا کہہ رہے جھوٹے ہیں. جاوید اقبال اپنے انٹرویو میں یہ تسلیم کر رہے ہیں چیئرمین نیب صاحب کا کہ میں نے جھوٹے مقدمے قائم کیے, صرف مسلم لیگ کی پارٹی کو توڑنے کے لیے قائم کیے. تو سر, ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ آج آپ کو یہ ہیومن رائٹس یاد آ رہے ہیں, آج آپ کو یاد آ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹرز. 3 سال تک لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ایبسلوٹلی بے بنیاد مقدمات پر. کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا تو لوگوں کے ذاتی کاروبار اٹھا کر کیا گناہ تھا سلیمان کے کاروبار کا, مجھے بتائیں. آج وہ آرڈرز پڑھ کے آپ دیکھیں, جو شہباز صاحب کا بیل آرڈر ہے وہ تمانچہ ہے پورا ان کے سسٹم کے اوپر. ہائی کورٹ نہیں دیا ہے نا, تو وہ اس آرڈر پہ آپ کا اعتراض تھا. میں آخر میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ صرف بات کہوں گا, دیکھیں اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ نے مقبولیت کی معراج حاصل کی ہے, جھوٹی ہے. آپ کا سائفر جھوٹا ہے, آپ کا امر بالمعروف کا نعرہ جھوٹا تھا. آپ نے جو بیرونی سازش کی بات کی وہ آپ کی بیرونی سازش چلتے چلتے محسن نقوی تک تو آ گئی ہے. یعنی جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ پہلے کہیں وہ ڈونلڈ لو سے چل کے آپ آگے جلن باجوہ سے چل کر آپ اب آ گئے کہ جی کچھ نہیں, ہمارے امریکہ سے بڑے وہ ہیں, یہ تو محسن نقوی کی سازش تھی, یہ بڑا کام کرتے ہیں. کم آن, ٹاک سم سینس. کچھ تو ایسی بات کریں جس کے اندر کوئی وجہ ہو. اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان پریس کانفرنس, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فواد سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ الیکشن کمیشن کو دھمکی دیں گے. ساتھ ہی کہا کہ فاروق حبیب کے خلاف بھی FIR